بہت ہی مختصر درس غزوہ بدر کے متعلق پچھلے ہفتے میں ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے داخل ہوئے تھے اور کہاں تک پہنچ چکے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر کے بدر کے لیے روانہ ہو گئے اور تعداد 313 15 17 19 بیان کی گئی اور یہ بات ذکر کی گئی کہ اس سے آپ پریشان نہ ہو. یہ صحابہ نے جو مختلف تعداد بیان کی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شروع میں جب چلے تو لوگ زیادہ تھے لیکن بعد میں آپ نے کئی کو واپس کر دیا, جیسے اسامہ بن زید کو واپس کر دیا, عبداللہ بن عمر کو واپس کر دیا اور لوگوں کو واپس کر دیا. تو شروع میں جن لوگوں نے کاؤنٹ کیا انہوں نے زیادہ کاؤنٹ کیا, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اخیر میں جو تعداد جو اس جنگ میں شریک رہی وہ کتنی تھی؟ 313. یہ زیادہ قوی اور مضبوط بات ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 رمضان کو نکلے. ایک قول یہ ہے کہ 8 رمضان کو نکلے اور 17 رمضان کو جنگ ہوئی, جمعے کا دن تھا, 3 دن آپ وہاں ٹھہرے. تو جن لوگوں نے کہا کہ 19 کو فتح ہوئی ہے تو انہوں نے وہ پورے وقت کو کیا ہے کاؤنٹ کیا. جن لوگوں نے 17 کو کہا تو انہوں نے جنگ کے دن کو کاؤنٹ کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے نکلے اور ذوالحلیفہ کے قریب پہنچے تو ذکر کیا گیا تھا کہ ایک مشرک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں اور جو مال غنیمت آئے گا اس میں آپ مجھے میرا حصہ دے دیجیے گا. اور وہ شخص معروف اور مشہور تھا لوگوں کے درمیان کی بڑا ہی جرات والا اور بہادری والا ہے, یہاں تک کہ صحابہ اس کو دیکھ کر کے خوش ہو گئے. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا کہ چلے جاؤ, میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا ہوں. اس طریقے سے وہ ایک مرتبہ گیا, پھر کچھ دیر کے بعد آیا, پھر آپ نے کہا چلے جاؤ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لے. تیسری مرتبہ آیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں اور جو مال غنیمت آئے گا اس میں آپ مجھے میرا حصہ دے دیجیے. تو آپ نے پھر یہی کہا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہمارے ساتھ چلو. ذکر کیا گیا تھا خواب کے متعلق جو عاتقہ بنت عبد المطلب نے دیکھا تھا. امام ابن اسحاق نے اسے ذکر کیا ہے اور اکثر سیرت نگاروں نے کہا کہ یہ واقعہ ثابت ہے. عاتقہ بنت عبد المطلب یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہے. انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ابو سفیان کا قافلہ روک لیا گیا ہے اور ابو سفیان نے زمزم کو بھیجا ہے اور وہ آ کر کے اعلان اس کر رہا ہے کہ لوگوں اپنے قافلے والوں کو بچاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مال لوٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ پوری جو چیزیں ہونے والی تھی وہ پوری تفصیلات جو ہے عاتقہ بنت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھنے کے بعد اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بیان کیا اور یہ کہا کہ یہ تو بڑا ڈراؤنا خواب ہے, اسے کسی کو ذکر نہیں کرنا. وہ پورا خواب دیکھا انہوں نے کہ بدر ہوگی اور یہ لوگ مارے جائیں گے وغیرہ وغیرہ ساری کی ساری چیزیں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کسی کو بیان نہیں کرنا, کسی کو ذکر نہیں کرنا. لیکن انہوں نے ایک ایک کر کے ذکر کر دیا اور یہ معاملہ کیا ہے پھیل گیا. تو یہ خواب جو انہوں نے دیکھا یہ تقریباً وہ پورے واقعہ جو ہوا ہے وہی کچھ انہوں نے کیا ہے خواب میں بھی دیکھا تھا. عاتقہ بنت عبد المطلب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی, اور صحیح بات ان کے سلسلے میں یہ کہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی, اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی. اب یہاں سے جب وہاں زمزم پہنچے تھے, زمزم بن عمرو جن کو ابو سفیان نے بھیجا تھا کہ ہمارا قافلہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو وہاں سے ابو جہل جو بہت سارے لوگوں کو لے کر کے نکلا تو نکالنے میں مدد کرنے والا ایک شخص ابلیس جو ہے ایک عام انسان کی شکل میں آیا. سراقہ بن مالک بن جوشم المدلجی کی شکل میں آیا اور یہ کنانہ بنی کنانہ کا ایک ذمہ دار اور ریسپیکٹڈ انسان تھا.
ابلیس سراقہ بن مالک بن جاشم المدلجی کی شکل میں آیا، کن کے پاس؟ ابو لہب وغیرہ کے پاس، اور پوری یقین دہانی دلائی کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو نکلنے پہ اور زیادہ مدد ہوئی، نکلے وہ۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آگے جانے کے بعد جب فرشتوں کے لشکروں کو دیکھا تو بھاگ گیا، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے رہا ہے۔ ایک اہم چیز یہ کہ یہ جو بدر کا معاملہ تھا، اس سے لوگ نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں، یعنی ابو جہل نے بہت سارے لوگوں کا برین واش تو کر لیا تھا، لیکن کسی نہ کسی حد میں لوگ ڈرے ہوئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں سے نکلیں۔ ایسے کئی لوگ تھے، ان میں امیہ بن خلف بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، جو کسی بھی صورت میں وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آئیے پورا واقعہ سنتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اختصار کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں، صحیح بخاری 3950 میں۔ سعد بن معاذ اور امیہ بن خلف، یہ دونوں جاہلیت کے زمانے ہی سے جگری دوستی تھی۔ جب امیہ بن خلف تجارت کے لیے شام جاتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ ٹھہرتے اور رکتا تھا امیہ بن خلف، کیونکہ آپ کو اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ شام میں جانے والی جو روڈ تھی وہ کون سی تھی؟ مدینے سے قریب ہو کر کے جاتے تھے۔ تو جب امیہ بن خلف شام وغیرہ کی طرف روانہ ہوتا تو راستے میں کہاں رکتا؟ سعد بن معاذ کے پاس رکتا تھا، اور سعد بن معاذ بھی جب مکہ جاتے تھے تو امیہ بن خلف کے پاس رکتے تھے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے پیغمبر مدینہ تشریف لے آئے اور سعد بن معاذ اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد یہ مکہ گئے عمرے کے لیے، اور وہاں جانے کے بعد امیہ بن خلف کے پاس ہی ٹھہرے اور اس سے کہا کہ دیکھو میں عمرہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے حالات کو سازگار بنا، کوئی وقت دیکھو تاکہ میں جا کر کے عمرہ کر لوں۔ امیہ بن خلف نے، جس کی کنیت ابو صفوان تھی، اس نے دوپہر کا وقت مناسب سمجھا، کیونکہ عام طور سے لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو امیہ بن خلف سعد بن معاذ کو لے کر کے، کیونکہ تجارتی دوستی تھی دونوں میں، دوپہر میں لے کر کے امیہ بن خلف سعد بن معاذ کو نکلا۔ ابو جہل ادھر سے آ رہا تھا، اس نے دیکھ لیا، دیکھتے ہی اس کا پارا گرم ہو گیا اور اس نے بڑا سخت اور سست کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم ابو صفوان یعنی امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے، ابو جہل نے کہا کہ اگر تم امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے اور امیہ بن خلف نے تمہیں پناہ نہ دی ہوتی تو میں تمہیں بتاتا، تم لوگوں نے یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی گئے، ان کو پناہ دی ہے، ان کے دین پر آئے ہو، اب یہاں آئے عمرہ کرنے کے لیے، اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہو تم کہ ہمارے بھگوروں کو تم نے پناہ دی اور پھر وہاں سے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنی قوم کے سردار تھے، انہوں نے کہا سن، تو اگر مجھے عمرہ کرنے سے روکے گا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تیرے لیے اس سے بھی زیادہ بھاری ہوگی۔ تیرا جو تجارتی قافلہ گزرتا ہے نا ہمارے یہاں سے، ایک بھی قافلہ گزرنے نہیں پائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے اچھے لوگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں جب معاش کا اور تجارت کا پیسوں کا معاملہ آتا ہے، تو اس کے یہاں بھی کیا ہے، نرمی ہو گئی۔ اس کے بعد معاملہ یہ رہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کے ساتھ تھوڑی بات چیت میں امیہ بن خلف نے اپنی آواز اونچی کر دی، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات کر رہے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل سے، ابو جہل سردار تھا، تو امیہ بن خلف نے کہا کہ دیکھو بھائی اس ایریے کا یہ سردار ہے، تھوڑا آواز نیچے کر لو۔ امیہ بن خلف نے سعد بن معاذ سے کیا کہا کہ دیکھو ابو جہل اس وادی کا سردار ہے، ایسے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ دور ہٹو میرے پاس سے، واللہ فواللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے، یقول انہم قاتلوک، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل، یہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے، یہ مکہ والے تمہیں قتل کر دیں گے، میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے
کہ یہ مکہ والے اے امیہ بن خلف تمہیں قتل کر دیں گے؟ قال بمکہ، کہا یہ لوگ مجھے مکہ میں قتل کریں گے؟ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ نہیں. سعد بن معاذ نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے اس بارے میں. اب یہ اس بات سے امیہ اتنا ڈر گیا کہ جب اپنے گھر آیا امیہ بن خلف، اس نے کہا اے ابن صفوان اپنی بیوی کو کہ الم ترى ما قال علی سعد، تمہیں معلوم ہے کہ سعد نے مجھ سے کیا کہا؟ سعد بن معاذ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہہ دیتے تھے تو لوگ ڈر جاتے تھے، کیونکہ آپ جو کہتے تھے وہی ہو جاتا تھا. اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے بیان کر دیا. تو امیہ بن خلف جو لیڈر آدمی تھا ڈر گیا بالکل، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے ان لوگوں کو کہ یہ مکہ والے مجھے قتل کر دیں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ مکہ میں قتل کریں گے کہیں اور؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں. اب امیہ بن خلف کی اس دن کے بعد یہ پوزیشن ہو گئی کہ واللہ لا اخرج من مکہ، وہ مکہ سے باہر کہیں جاتا ہی نہیں تھا کہ کہیں اس کا قتل نہ کر دیا جائے. لیکن جب بدر کا دن آیا اور ابو جہل نے سارے لوگوں کو تیار کیا، امیہ بن خلف سائڈ میں ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ طرح طرح کے بہانے بنانا شروع کر دیا. ابو جہل نے اس کو تانا دینا شروع کر دیا، یار تم لیڈر آدمی ہو اور تم پیچھے رہو گے، سارے لوگ پیچھے ہو جائیں گے. اور امیہ بن خلف وہی ڈر جو سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ قتل کر دیے جاؤ گے اور یہی لوگ قتل کریں گے، بار بار وہ ذہن میں آ رہا ہے. المهم یہ ہے کہ بہت مجبور کر دیا ابو جہل نے، یہاں تک کہ وہ نکلنے پر راضی ہو گیا امیہ بن خلف. اتنا ڈر تھا، کئی سالوں کے بعد کا معاملہ ہو رہا ہے. اس کے بعد گئے گھر میں تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہاں بھائی جا رہا ہوں. کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے یثرب کے بھائی نے کیا کہا تھا؟ سعد بن معاذ کی بات تمہیں بھول گئے؟ کہا یاد ہے، اچھی طریقے سے یاد ہے، لیکن میں بہت سبل کر کے اور سترک رہوں گا، بس ان کے ساتھ چلوں گا، اور جہاں بھی وہ رکتے تھے وہی اپنا اونٹ اپنا گھوڑا وہی باندھے ہوئے رہتا تھا. فلم یزل بذالک حتی قتلہ اللہ عز وجل ببدر، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے پہنچ ہی گیا وہ کہاں؟ بدر میں، اور یقینی طور پر امیہ بن خلف کو قتل کر دیا گیا. یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ قتل کریں گے یعنی سبب بنیں گے، امیہ بن خلف کسی بھی صورت میں بدر آنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس دن کے بعد وہ مکہ سے کہیں نکلا ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ لوگ قتل کر دیں گے. وہی خوف اور ڈر جو اس میں گھس گیا تھا وہ نکلا نہیں، لیکن بچتا بچاتا لوگوں نے آگ دلایا یہاں تک کہ وہ آیا، اور وہی لوگ ایک طریقے سے سبب اور ذریعہ بن گئے اس کے قتل کا. وغیرہ حقیقی معنوں میں قتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کیا تھا. آگے کا معاملہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بدر کے لیے روانہ ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ ان سے پہلے ہم لوگ اس جگہ پہ پہنچ جائیں اور کنویں وغیرہ پہ کیا ہے قبضہ ہو جائے، کنویں وغیرہ پہ قبضہ ہو جائے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے مکہ سے، وہ بڑے بڑے جتنے لیڈران تھے ابو لہب وغیرہ کو چھوڑ کر کے، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، یہ سارے بڑے کے بڑے لوگ کیا ہے آئے ہوئے تھے، اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ سب کو لے کر کے ابو جہل حاضر ہوا تھا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر پہنچ گئے اور ہم مشرکین سے پہلے وہاں پہنچ گئے، تو ہم نے وہاں دیکھا دو لوگ ہیں، ہم نے وہاں دو لوگوں کو دیکھا. سنن ابو داؤد میں، مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے. جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی قریش کا تھا اور دوسرا آدمی عقبہ بن ابی معیط جس نے اوجھڑی رکھی تھی، ایک اس کا غلام تھا. دو لوگ تھے، ایک قریشی آدمی تھا اور ایک اس کا غلام تھا. جب ہم بدر کے کنویں کے پاس پہنچے تو یہ دونوں موجود تھے. جب ہم قریب ہوئے تو جو قریشی آدمی تھا فوراً بھاگ گیا، لیکن ہم نے یہ عقبہ بن ابی معیط کا جو غلام تھا اس کو ہم نے پکڑ لیا.
اور ہم نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اس نے صرف یہی کہا واللہ عددہم کثیر، بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی اس نے یہ نہیں بتایا کہ کافروں کی تعداد کتنی ہے، اور بڑے مضبوط ہیں، بڑے طاقت اور قوت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تعداد اس نے نہیں بتائی۔ فجعل المسلمون اذا قال ذلك ضربوه، جب اس نے بتایا نہیں تو مسلمانوں اس کی پٹائی کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کم القوم، کتنے لوگ ہیں جو مکہ سے آئے ہوئے ہیں؟ تو کہا واللہ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اور بڑی قوت اور طاقت میں ہے، لیکن ان کی ایگزیکٹلی تعداد اس نے نہیں بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتائی تعداد کتنی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دنیا کے سب سے ذہین انسان تھے، آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اچھا کہا یہ بتاؤ کہ ایک دن میں کتنا اونٹ ذبح کرتے ہیں وہ لوگ؟ تو اس نے کہا کہ ہر دن 10 اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، ہر دن 10 اونٹ ذبح کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا القوم 1000، لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1000، کل جزور لمیا، ہر ایک اونٹ میں کتنے لوگ کھا لیں گے؟ 100 لوگ کھا لیں گے۔ تو اس طریقے سے جو نیئر اباؤٹ تعداد ہے کافروں کی وہ کتنی ہے؟ 1000۔ یہ شروع کا کیس ہے، پھر اس کے بعد جب آگے معاملہ ہوا اور مقابلہ ہوا اس وقت ان کی اصل تعداد کا کیا ہے علم ہو گیا، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کی طرف دیکھا تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تھی، ان کی تعداد کتنی؟ 1000 تھی، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جنگ پر بھی ابھارا اور مزید یہ کہ ان کے اندر حوصلہ بنا رہے، ان کے اندر کیا ہے؟ حوصلہ بنا رہے، 1000 تعداد جان کر کے یا ان کی قوت اور طاقت کی وجہ سے مسلمان ڈر نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بشارت ان کو سنائی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی بدر سے گزر رہا تھا، وہیں سے میں گزر رہا تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ انس بن مالک اس وقت چھوٹے تھے اور بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ بلحمہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے، تو انہوں نے بدر کے متعلق بیان کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرینا مسارع اہل بدر بالامس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ھذا مسرع فلان، یہ فلاں آدمی کے مرنے کی جگہ ہے، یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ ہے، یہ امیہ بن خلف کے مرنے کی جگہ ہے، یہ عتبہ کی مرنے کی جگہ ہے، یہ شیبہ کی مرنے کی جگہ ہے۔ اس طریقے سے ایک ایک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ کل دیکھنا تم یہاں فلاں کی لاش ہوگی، یہاں فلاں کی لاش ہوگی، یہاں فلاں کی لاش، صحیح مسلم کی روایت ہے 2873 کی۔ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فواللہ الذی بعثہ بالحق، قسم اس ذات کی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ بھیجا، ما اخطأوا الحدود التي حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشان زد کیا تھا وہی ہر ایک کی موت ہوئی۔ ایسا نہیں کہ ابو جہل کی جگہ پہ امیہ بن خلف، امیہ کی جگہ پہ ابو جہل، کچھ بھی نہیں، جس کو جہاں اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا، جو نشان لگایا تھا وہی سب کی لاشیں کیا ہے پڑی ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ایک طریقے سے یہ چیزیں ذکر کر دی تھی، لیکن آپ آگے پڑھیں گے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ لوگ جنگ کر رہے ہیں، لیکن تمام دنیاوی اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب اختیار کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں تو جنگ تو ہر حال میں جیت جائیں گے، ایسا قطعاً بھی نہیں، بلکہ جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے صورتحال جو آپ الحمدللہ جو آئی کہ سب کی دعاؤں کی وجہ سے اور محنت اور مدد کی وجہ سے یہ جنگ مسلمانوں کے حق میں کامیابی کی بشارت لے کر کے کئی اور چیزیں اس میں جو رہ گئی انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں آئیں گی کہ اب بالکل جب آپ قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پھر ایک مرتبہ مشورہ کیا اور پھر بتایا کہ دو لشکروں میں سے یعنی دو چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے
ایک کا وعدہ کیا، یعنی تمام جو بشارتیں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ کے پیغمبر نے بیان کی تاکہ صحابہ میں ہمت رہے، جمع مردی رہے. ایسا نہ ہو کہ ہزاروں کی تعداد دیکھ کر کے اور اسلحے سے لیس دیکھ کر کے ان کے اندر کیا ہے، خوف پیدا ہو جائے. تو جتنی بھی بشارتیں ہو سکتی اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بشارتیں دی، دعائیں کی، جو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے چاہا تو آتی رہیں گی باذن اللہ. پچھلے ہفتے میں جن لوگوں نے انعام حاصل کیا تھا اور دیا نہیں گیا تھا وہ آ کر لے سکتے ہیں. پچھلے ہفتے میں کتاب ہے ایسی باتیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرا اس کو جانے بغیر کام چل سکتا ہے. ہر مسلمان کے لیے جس کا جاننا ضروری ہے. پچھلے ہفتے میں جن لوگوں کا نام ذکر کیا گیا تھا اگر ان کو یاد ہے تو لے جا سکتے ہیں. کوئی نہیں ہے لیجیے. اور کوئی جی ایک ہی کتاب میں پڑھ لیجیے آپ لوگ. جی عابد بھائی 95 نمبر تھا. آپ میں سے کون ایک سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ امیہ بن خلف سے جس صحابی کی گفتگو ہوئی تھی اور جاہلیت کے زمانے ہی سے دونوں میں تعلقات تھے، اس صحابی کا نام کیا ہے؟ سعد بن معاذ. ماشاء اللہ. اچھا مشکل پوچھوں؟ تو ہم نے ماشاء اللہ کہا، بارک اللہ کہا تو اچھا. چلے یہ تین لوگوں نے جواب دیا ہے. سوال دوسرا کہ وہ صحابی رسول جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ آپ عورتوں کو ان کے شوہر کے پاس جانے سے، نکاح کرنے سے مت روکو، وہ روکنے والے صحابی رسول کون تھے جنہوں نے اپنی بہن کا نکاح دوبارہ کرنے سے روک دیا تھا اور قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بہن کا نکاح تم سے نہیں کروں گا؟ ان کا نام کیا تھا؟ معقل بن یسار. اللہ خیر. جی جی 3 طلاق کے بعد نہیں، 1 طلاق کے بعد عدت ختم ہو جانے کے بعد. 3 طلاق کے بعد کہاں نکاح ہوگا؟ نہیں 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 نہیں، اس کو اچھی سے، اسی لیے بہت مجھے معلوم ہے کہ عدت وغیرہ کے الفاظ ہمارے پاس بولے نہیں جاتے ہیں اور یوز میں نہیں ہے تو سمجھنے میں کافی دقت ہو سکتی، اس لیے اتنی مرتبہ اس کو بولا گیا ہے. پھر بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ اور شک ہو تو پوچھ لیا کرے. عدت کہتے ہیں کہ ایک عورت کو جب طلاق دی جائے اور عورت حیض والی ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، یعنی 3 مرتبہ حیض آ کر کے جب ختم ہو جائے تب جا کر کے اس کی عدت کیا ہے؟ ختم ہوتی ہے. آپ نے طلاق دیا پاکی میں، پھر اس کو حیض آیا، پھر پاک ہوئی، پھر حیض آیا، پھر پاک ہوئی، پھر تیسری مرتبہ جب حیض آیا اور یہاں تک کہ اس نے غسل کر لیا تو اب عدت سے وہ نکل گئی. اب اس سے نکاح آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن غسل کرنے سے پہلے پہلے آپ نے رجوع کر لیا تو بغیر نکاح کے آپ اس کے ساتھ رہ سکتے. تو یہاں پر جو ہوا تھا کہ ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دیا لیکن عدت میں رجوع نہیں کیا، یہاں تک کہ 3 حیض کی جو پیریڈ تھا وہ گزر گیا، پھر وہ واپس آ گئی اپنے گھر. انہوں نے اب دوبارہ نکاح کا پرپوزل دیا ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. آخری سوال
اس صورت میں جو آج ذکر کی گئی ہیں دو مسئلے ذکر کیے گئے، نشے کے اور دوسرا غصہ کا، دونوں میں سے صحیح قول کے مطابق اگر کسی آدمی کا غصہ سخت ہو لیکن اس کی عقل اس کے ساتھ ہو، لیکن غصے کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں تو ایسا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے یہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن مکمل عقل ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن کیا بول رہا ہے یہ اس کو پتہ نہیں چل پا رہا، بغیر ارادے اور قصد کے طلاق، یہ رجوع وغیرہ سب بول دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح قول کیا ہے، طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان لوگوں کے دلائل کیا ہیں؟ دلیل کیا ان لوگوں نے دی ہے؟ بہت ساری دلیل دی ہے، میں نے صرف ایک ذکر کیا ہے۔ کیونکہ طلاق دینے کے لیے ارادہ وغیرہ چاہیے، ساری کی ساری چیزیں چاہیے، اور یہ جان ہی نہیں رہا ہے کہ وہ طلاق دے رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، اس وجہ سے صحیح بات یہ ہے کہ طلاق نہیں واقع ہوگی۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ اگر کوئی آدمی خود سے انجیکشن لگا لے نشے کا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ تو خود سے نشہ کیا اس نے، ہاں ہوش میں نہیں ہے۔ اس میں معاذ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قصہ بیان کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نشے میں تو نہیں ہے، تم جنون میں تو نہیں ہو، پاگل تو نہیں ہو، تمام چیزوں کے بعد آپ نے کیا ہے حد جاری کی تھی، یہ آپ انعام لے لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔